دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ اور تب ہم پر دیوسائی کا طلسم حاوی ہوا۔ ہم بوٹ اتار کر پائنچے چڑھا کر سرد برف پانیوں میں اترے اور ندی کے پار گئے۔ شتونگ چھوڑا اور ایک نہیں 2 ندیوں کے پار گئے۔ ان ندیوں کے پانی ان میں قدم رکھنے سے تیز ہوتے تھے، لیکن ورگوت کی ندیوں کی مانند بے دید اور بے لحاظ نہ تھے۔ اگرچہ بہت سرد تھے، تازہ برفوں کے پگھلاؤ تھے، لیکن گہرے نہ تھے، تیز اتنے نہ تھے کہ بہا لے جائیں۔ ویری نہ تھی، جان کے دشمن ہرگز نہ تھے۔ وہ جیپ جو آج سویرے سے اسکردو سے اوپر آ کر دیوسائی ٹاپ پر پہنچ کر میدانوں میں دوڑتی، شتونگ کی ندیوں میں چھینٹے اڑاتی، لاپرواہی سے گزر جانا چاہتی تھی، ابھی تک ندی کے درمیان میں اطمینان سے پانیوں کی روانی میں سکون سے بسیرا کرتی تھی۔ اس کے مسافر جا چکے تھے اور وہ جان چکی تھی کہ میں ان پانیوں کی گرفت سے آج تو نہیں نکل سکتی۔ ہم 2 ندیوں کے پار گئے۔ کوہ نور دی میں کسی ایک متعین راستے پہ چلنا، ایک پگڈنڈی یا ایک روڈ پر چلنا انتہائی شرمناک فعل ہے۔ کوہ نورد ہمیشہ اپنے راستے خود بناتے ہیں اور اس اصول سے انحراف کرنا ڈوب مرنے کے مترادف ہے۔ اور انحراف کرنے کی سزا بہت کڑی ہوتی ہے، چاہے یہ عیسائیت میں ہو یا اسلام میں، جلا دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم کوہ نورد اپنے مذہب کے خود ہی بانی تھے۔ ہم نے اجتہاد کیا، مجبوری کا اعتراف کیا اور ایک باقاعدہ راستے پہ چلنے لگے، دیوسائی روڈ پہ سفر کرنے لگے۔ یہ ایسی روڈ تو نہ تھی جس پہ ٹریفک رواں تھی، یہ دیوسائی کی کنوار بدن پہ ایک گھاؤ، ایک بدنمائی تھی، اور ہم سب اس پہ قدر شرمندہ سر جھکائے چلنے لگے۔ اور تب ہم پر دیوسائی کا طلسم حاوی ہوا۔ ایک منظر کھلا، ایک میدان ہے اونچے نیچے ٹیلوں کا جو تانبے رنگ کی گھاس سے ڈھکا ہوا ہے، وہاں تک جہاں تک نظر جاتی ہے یہ نیم سنہری گھاس ایسے سرسراتی ہے جیسے تیز ہواؤں کی زد میں آئے ہوئے ببر شیر کے بال سرسراتے ہیں، ایسے جیسے اسی ہوا میں ہمارے بازوؤں پر جو بال تھے اور میرے نیم سفید تھے، وہ اس ہوا میں ریت کے ذروں کی طرح جو ذرے باد سموم کی زد میں آتے ہیں ان کی طرح سرسراتے ہیں۔ ان گھاس بھرے میدانوں کا کوئی انت نہ تھا، کوئی اخیر نہ تھا، اور جہاں شاید اخیر تھا وہاں ہلکی برفانی شکلوں والے پہاڑ تھے، اور گھاس کے اس بے انت پھیلاؤ میں دیوسائی سے روڈ سے ذرا نیچے، ذرا گہرائی میں ایک دریا بہتا تھا، اس بھوری لینڈسکیپ میں بل کھاتا، لہریے لیتا، مخمور سے چلتا تھا، کبھی ادھر کبھی یکدم ادھر، کہیں سبز گھاس کے جزیروں میں بٹ جاتا، پھر اپنے آپ کو واپس لاتا، جمع کرتا اور ایک ہو جاتا۔ یہ دریا اس لیے نہیں بہتا تھا کہ اسے بہنا تھا، اس کی ڈیوٹی لگی تھی، بلکہ اپنی من مرضی سے مزے کرتا من کی موج میں بہتا تھا۔ 3 سفید پرندے اس دریا کی سفیدی کو حسرت سے دیکھتے، ایک خاص بلندی پہ اپنے پر ہلاتے رکے ہوئے تھے، چونچے نیچے کیے، پر پھڑپھڑاتے، ایک ہی مقام پر قائم نیچے تکتے جاتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک پرندہ شڑاب سے نیچے گرا، دریا کی سفیدی میں نقب لگا کے پانی کے اندر گیا اور پھر باہر آ کر اوپر اٹھتا اپنے ساتھیوں سے آ ملا، اور پھر تینوں پرندے پھر سے کسی خیال میں ڈوب کر ایک ہی مقام پہ پر پھڑانے لگے۔ دریا کنارے ایک بڑے پتھر پر ایک اور پرندہ جو سیاہ رنگ کا تھا، اوپر ان 3 سفید پرندوں کو دیکھتا تھا۔ اس دریا سے پرے ایک طویل فاصلے پر ملک لاکی وادی کی دھندلائی ہوئی تصویر تھی جس میں سے ہم کل شام نکلے تھے اور دیوسائی میں گم ہوئے تھے۔ لیکن آج کوئی تھکن نہ تھی، کوئی آزار، کوئی خوف نہ تھا، دن کی روشنی تھی، دیوسائی روڈ تھی تو ہم بھٹک بھی نہیں سکتے تھے، قدر شرمندہ چلتے تھے۔ کوہ نوردوں کو رستوں پہ چلنا زیب نہیں دیتا، لیکن سکون کے مزے میں چلتے تھے۔ اگرچہ دیوسائی ٹاپ سے شروع ہو کے شتونگ تک اور پھر یہاں تک ہمارے آس پاس جو لینڈسکیپ تھی اس کا ڈھنگ ایک ہی تھا، انداز ایک تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں یکسانیت نہ تھی۔ ہم اپنے خیالوں میں گم، اپنے گھروں اور بچوں کی خیالوں میں گم جب واپس دیوسائی آتے تو وہ ہر بار ایک مختلف میدان ہوتا۔ ہم چلتے جا رہے تھے، بکریاں آ گئیں، لمبے بالوں والی، اتنے لمبے بال کہ وہ گھاس کو سونگھتے تھے، براؤن رنگ کی دودھ سفید بکریاں، کڑی کمان سینگوں، ہلال نما تلوار تیز اور پیچ دار سینگوں والی بکریاں اور بے شمار بکریاں۔ ہم ان کے ہمراہ ان کے وارث بکروال تھے۔ یہ وہی بکروال تھے جو موسم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے، جب اپنے راستے میں برف بچھی دیکھتے تھے تو قیام کرتے تھے، پگھلتی تھی تو آگے سفر کرتے تھے اور پھر 7 پارہ سے نیچے سکردو میں اترتے تھے، اور تب خلق خدا کو علم ہوتا تھا کہ دیوسائی کی برفیں پگھل گئی ہیں اور راستے کھل گئے ہیں۔ یہی بکروال تھے جو سینکڑوں برسوں سے اس روٹ پہ سفر کرتے آئے تھے اور نسل در نسل سفر کرتے آئے تھے۔ دیوسائی لداخ کا حصہ ہو یا مغل سلطنت کا، انگریز ہو یا پاکستانی، وہ ان کا عارضی وطن تھا۔ وہ ان کے راستوں پہ مرتے بھی تھے اور زندہ بھی ہوتے تھے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ بکروال خالص پنجابی تھے۔ تارڑ صاحب، ایک سیاہ جیکٹ میں ملبوس توانا بکروال میرے پاس آ بیٹھا۔ ہم سب وہاں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہمارا سفر جہلم سے شروع ہوتا ہے۔
جب ادھر گھاس خشک ہو جاتی ہے اور موسم گرما ہریاول کو جلا دیتا ہے تو ہم ادھر سے اپنے مال مویشی گھوڑے اور بکریاں ہانکتے ہیں اور صدیوں پرانے راستوں پہ سفر کرنے لگتے ہیں گھاس اور چراگاہوں کے لیے۔ جہلم سے ہم لوگ مظفر آباد آتے ہیں اور وہاں سے کیل، پھر منی برگ جاتے ہیں۔ منی مرگ؟ میں چونک گیا۔ ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے بکروال سے گزارش کی، ہم بھی دیوسائی سے اتر کے منی مرگ جا رہے ہیں۔ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں کا تو جواب کسی کو ہی نورت کے پاس نہیں ہوتا، بس ہم منی مرگ جا رہے ہیں۔ لیکن کم از کم اس کیوں کا جواب میرے پاس موجود تھا۔ اسلام آباد ٹیلی ویژن سے میں کھیل اور کھلاڑیوں کے بارے میں ایک خصوصی شو کی میزبانی کر رہا تھا۔ شرکا میں اسکواش کی جان شیر خان، گولف کے تیمور اور کوہ پیمائی کے کرنل شیر خان کے علاوہ کرکٹ کے عمران خان بھی شامل تھے۔ خان صاحب اب تو خیر سے سیاستدان ہو گئے ہیں، لیکن ان زمانوں میں ان کے انداز نہایت متکبرانہ ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ ایک ناراض سی بوتھ ہی بنائے بیٹھے تھے۔ میک اپ کے دوران انہوں نے ہنسا کے کرنل شیر خان سے پوچھا، میں اس برس بھی شمال کے کسی غیر معروف علاقے کو جانا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ اس پر شیر خان کہنے لگے، ہم سے کیا پوچھتے ہو، تارڑ صاحب سے پوچھئے، یہ ہمارے علاقے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب خان صاحب اسی طرح بوتھی سجائے بیٹھے تھے، نہ ہم سے پوچھا نہ ہم سے لب کھولے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ میں فوراً طوطا ہو جاؤں گا اور فر شمال کا سبق سنا دوں گا۔ انہوں نے پھر شیر خان سے یہی سوال کیا اور ادھر سے پھر وہی جواب آیا اور مجبوراً خان صاحب نے مجھ سے رجوع کیا۔ تب میں نے اپنے چند پسندیدہ مقامات کا ذکر کیا، لیکن خان صاحب کہنے لگے، میں یہ پیدل وغیرہ نہیں چل سکتا، مجھے تو کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں جیپ جا سکتی ہو۔ تب میں نے وادی روپل اور نانگا پربت کے گاؤں ترشنگ کی سفارش کی کہ وہاں تک جیپ جا سکتی ہے۔ کچھ برس بعد گلگت میں مجھے ترشنگ کا ایک رہنے والا ملا اور اس نے بڑے فخر سے بتایا، جناب آپ تو سب سے پہلے ہمارے علاقے میں آئے تھے، لیکن ہمارے ہاں عمران خان بھی آئے تھے۔ میں نے فوراً خان صاحب کی شہرت کو کیش کرنے کے لیے سینہ پھلا کر کہا، ہاں میں نے انہیں بھیجا تھا۔ اس پر وہ ترشنگی ذرا روٹ سا گیا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ آپ تھے جنہوں نے عمران خان کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ جناب ہمارے لیے ایک اعزاز تھا، لیکن ان کی آمد سے ہمارے مقامی اخلاقیات کا توازن ڈانو ڈول ہو گیا تھا۔ ان کے ہمراہ جو خواتین تھیں وہ تو کبھی نکرے پہنتیں اور کبھی شاید نہ پہن کر ترشنگ کے کھیتوں میں اور نانگا پربت کے دامن میں گھومتی تھی جناب اعلیٰ۔ پھر کچھ عرصہ بعد یوں ہوا کہ خان صاحب نے مجھے اپنے زمان پاک کی رہائش گاہ میں رات کے کھانے پہ مدعو کیا۔ چونکہ وہ ایک سیاستدان تھے اس لیے ایک مختلف عمران خان ہو چکے تھے، کہنے لگے، ترشنگ واقعی پاکستان کا خوبصورت ترین گاؤں تھا، لیکن میں وہاں سے منی مرگ بھی گیا تھا۔ اور تارڑ صاحب وہاں ایسی ندیاں ہیں جن کے پانی کرسٹل کلیئر ہیں، اتنے شفاف ہیں کہ ان کی تہہ میں جو پتھر ہیں وہ نظر آتے ہیں اور پانی نظر نہیں آتا، اور سیاہ جنگل ہیں اور رنگ ہیں۔ اس لیے جہاں میں نے دیوسائی کی معصوم ٹریک میں برجیلا کو شامل کر کے اسے مترشح کیا، وہاں میں نے اس کے اختتام پہ منی مرگ کی وادی کو بھی الوداعی منظر کے طور پہ رکھ لیا تھا۔ چنانچہ دیوسائی ٹریک کے آخر میں ہم نے منی مرگ کی وادی میں اترنا تھا، اس لیے سکردو میں ٹرانسپورٹ کے انچارج نجف بھائی کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم اتنے دنوں میں یہ ٹریک مکمل کر لیں گے اور منی مرگ پہنچیں گے، اس لیے فلاں تاریخ کو وہاں آپ کی روانگی ہوئی اور ایک جیپ موجود ہونی چاہیے جو ہم تھکے ہارے کوہ نوردوں کو واپس سکردو لے آئے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو جیپ منی مرگ میں آپ کے لیے موجود ہوگی۔ اگرچہ ہمارے لیے نجف کی محبت بہت تھی، لیکن جیپ کا کرایہ بھی بہت تھا، اس لیے میں بکروال کی منی مرگ کے حوالے پر چونک گیا تھا۔ ادھر خالد ندیم ایک خوش شکل بکری کو چبا مار کر اس کے ساتھ ایک گروپ فوٹو اتروانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ باں باں کرتی کسمساتی اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے زور لگاتی تھی۔ بکری کا تجربہ پتہ نہیں کیا تھا، وہ خالد کے چچے کی وجہ سے مشکوک میں مبتلا ہو رہی تھی، اور انصاری ایک سناٹے میں آئی ہوئی ایسی بکری جس کی اون زمین پہ گھسیٹتی تھی اور وہ ایک پیالے ٹیڈی بیئر کی طرح خوشنما تھی، اس کے بڑے بڑے تھن پسماتا، ان میں سے دودھ کی تیز دھاریں اپنی انصاری کھلے منہ میں وصول کرتا، دودھ کو حلق سے اتارتا اور کہہ کے لگاتا، جب آپ ادھر رات کرتے ہیں تو ریچھ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ میں نے بکروال سے دریافت کیا، ادھر ریچھ اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگ شور کرتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں ہر سیزن میں 2-4 بکریاں تو لے جاتا ہے، لیکن انسانوں کے قریب نہیں آتا، ڈرپوک ریچھ ہے، اوپر رہتا ہے نیچے روڈ تک نہیں آتا، البتہ رات کو آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی برتن ہے تو ہم آپ کو تازہ دودھ پیش کرتے ہیں۔ میرا تجربہ تھا کہ بکری کے دودھ کے ہر گھونٹ میں بکری ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی برتن بھی نہ تھا، اس لیے ہم نے بکروال صاحب کا شکریہ ادا کیا، خالد ندیم کو اس کی محبوبہ بکری سے الگ کیا اور پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ آج کی منزل بڑا پانی تھی۔ استاد امام دین گجراتی نے کہا تھا کہ یہ سڑک سیدھی جلال پور جٹاں کو جاتی ہے، اور ہمارے سامنے جو کچی سڑک تھی وہ ہم جانتے تھے کہ سیدھی بڑا پانی کو جاتی ہے، اور ہم نے چلنا شروع کیا۔ گھاس کے بھورے میدان سے پرے ایک برفیلی چوٹی دکھائی دیتی تھی جو کبھی بادلوں کا پردہ کر لیتی، روپوش ہو جاتی اور کبھی ظاہر ہو کر دھوپ میں ایک ہیرے کی طرح چمکنے لگتی۔
شاہد جرابوں کے بغیر سفید رنگ کے جوگر پہنے، ٹخنوں سے اونچی ایک پتلون پہنے آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا۔ سر جی آپ علاقہ کر کے آئے ہیں؟ سلمان نے نہایت ادب سے پوچھا۔ کون سا علاقہ؟ شاہد نے اپنی دبیز اینک اتاری، ٹوپی اتار کے اپنے 2-4 بالوں پر ہاتھ پھیرا اور سلمان کو گھورا۔ وہ یقیناً اس بدتمیز موٹو سے بچے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سر جی ہمارے ہاں جرابوں کے بغیر سفید جوگر پہننے والے سویرے سویرے بڑا وسیع علاقہ کر کے جھاڑو وغیرہ دے کر واپس جاتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم نے سلمان کی خوش مزاجی کو ذرا زیادہ ہی ڈھیل دے دی تھی، اس لیے میں نے اسے بری طرح ڈانٹا۔ مجھے اس کا یہ مذاق پسند نہیں آیا تھا اور شاہد کو تو بالکل پسند نہیں آیا۔ مائی لیڈر، شاہد نے احتجاج کیا، یہ آپ کن ناپختہ ذہنوں کی بدتمیز بچوں کو ساتھ لے آئے ہیں؟ انہیں یہ بھی تمیز نہیں کہ بزرگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ سلمان ایک فرمانبردار بھالو کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہد صاحب، سر جی آپ میرے سر پر بے شک 101 چھتر لگا لیں، آئی ایم سوری۔ چھوڑیں جی، بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ ہم معزز وکیل ہیں اور اس نے ہمیں کیا بنا دیا؟ کوئی حد ہوتی ہے؟ سر جی میں مرغا بن جاؤں؟ سلمان فوراً مرغا بننے پر آمادہ ہو گیا، لیکن اسے بخش دیا گیا اور آئندہ شاہد صاحب کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم پھر سے رواں ہو گئے۔